نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو مراحل انقلاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کر کے بیان کیے ہیں، ان میں سے جو پہلا مرحلہ ہے یعنی ایک انقلابی نظریہ ہو اور اس کی اشاعت کی جائے، اس مرحلے کے مطالعے کی ہم نے تکمیل کر لی ہے۔ یہاں پہ جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ خاص طور پہ جو کل ہم نے جو چیز دیکھی تھی ڈاکٹر صاحب کے ایک اور مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں انہوں نے علم کی حقیقت کو بیان کیا ہے، تو بس اس حوالے سے ایک اضافہ کر کے ہم آگے دوسرا مرحلہ جو تنظیم سازی کا مرحلہ ہے اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ وہ جو اضافہ کرنا ہے وہ بس دو باتیں میں نے کل عرض کر دی تھی، تیسری بات رہ گئی تھی، اس کو وہاں پہ جو ہے وہ شامل کرنا ہے۔ وہ یہ کہ جب انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، علم بالحواس، یعنی اس کا جو بھی مشاہدہ ہے اس کے ذریعے سے جو اس کا سائنسی علم آگے بڑھتا ہے، اور پھر خاص طور پہ ہمارے دور میں جو بڑا ہے وہ تو یوں چھلانگے مارتا ہوا جو آگے گیا ہے، کہ جس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے الفاظ استعمال کیے کہ عروج عدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں۔ تو جب انسان کا مشاہدہ بڑھتا ہے، اس کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس کے سائنسی علوم آگے بڑھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں لازماً اس کے ویژن میں تبدیلی آتی ہے، اس کی سوچ کا جو ہے وہ زاویہ بدلتا ہے، اور اس سے پھر نت نئے فلسفے وجود میں آتے ہیں۔ یعنی وہ جہاں تک انسان کا مشاہدہ نہیں پہنچ سکتا ہے تو تصور وہاں بھی جا کے جو اٹکیلیاں کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر مختلف فلسفے وجود میں آتے ہیں۔ ان مابعد الطبیعاتی جو بھی انسان کے اندر جبلتیں ہیں سمجھ لیجئے، ان کی تسکین کی خاطر، اور دوسری طرف یہ کہ انسان کے سماج میں تبدیلی آتی ہے۔ جب اب نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں، گاڑیاں آ گئیں، پنکھے آ گئے، ٹیلی ویژن آ گئے، اس کے ساتھ ایئر کنڈیشنڈ آ گئے، تو ظاہر ہے انسان کی زندگی میں بھی یہ تبدیلی لے کے آتے ہیں، اور انسان کا معاشی سیاسی سماجی نظام بھی نئے سے نئے انداز اختیار کرتا ہے اور نئی صورت گری ہوتی ہے۔ اب دوسری طرف جو انسان کو علم دیا گیا ہے وہ وحی کا علم ہے، اور اس نے بہر صورت اس وحی کے علم کی پابندی کرنی ہے۔ تو انسان کے اس علم کا سائنس سے یا مشاہدے سے تو ٹکراؤ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ فلسفے سے اور جو بھی سماجی نظام انسان بناتا ہے اس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک طرف فلسفے کے میدان میں جو اصلاح کی جاتی ہے، یعنی فلسفے کو جو تابع کیا جاتا ہے علم وحی کا، تو اسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ حکمت ہے در حقیقت، یہی وہ جسے علم کلام بھی کہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ جو تابع کیا جاتا ہے سماجی جو علوم ہیں ان کو وحی کا تابع کیا جاتا ہے، تو یہ عمرانی فکر وجود میں آتا ہے اس سے۔ تیسری طرف یہ کہ وہ جو حکمت کے ذریعے سے ایک توحید کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جو اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے، تو اس سے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ایک قرب، یعنی یہ قرب بذریعہ علم یا بذریعہ جو جسے کہیں نا انسان کے غور و فکر و تفکر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ایک ایمان وہ ہے جو آپ کو عمل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، ایک ایمان وہ ہے جو آپ کو بزرگان دین کی صحبت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک ایمان یہ ہے کہ جو آپ کو اپنے اس مشاہدے اور خاص طور پر اس تفکر و تدبر کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ انٹلیکچول ڈائمنشن فیتھ کی، اور پھر اس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے جنہیں ہم علمی مباحث کہتے ہیں۔ تو وہ علمی مباحث نہیں ہوتے، در حقیقت وہی اللہ کی محبت اور اللہ کا ایمان اس ڈائمنشن سے انسانوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ تو کسی نہ کسی درجے میں دونوں باتیں کل بیان ہو گئی تھیں، لیکن جو تیسری بات رہ گئی تھی وہ یہ کہ یہی اسی توحید کا ایک عملی پہلو بھی ہوتا ہے۔ یہ تو اس کا علمی پہلو ہے، اس کا ایک عملی پہلو بھی ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک فرد کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں،
اور اس توحید کے اس فرد کے حوالے سے کیا بنیادی تقاضے بنتے ہیں. تو اس سے پھر ایک فرائض دینی کا تصور سامنے آتا ہے، اور یہ تصور جتنا آپ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب لیتے چلے جائیں گے، اتنا یہ تصور جامع سے جامع تر ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ بیچ کے ادوار میں جب آپ کے عمرانی فکر کے اوپر ہی پردے پڑ گئے اور یہ کہ وہ پس منظر میں چلا گیا، تو اس کے نتیجے میں آپ کا تصور فرائض دینی بھی جو ہے وہ گہنا گیا، اور وہ بھی محدود سے محدود تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہمارے اچھے بھلے روایتی حلقوں میں بڑے مخلص لوگوں کے ہاں بھی یہ تصور آ گیا کہ یہ حکومتیں وغیرہ کرنا تو یہ دنیا دار لوگوں کا کام ہے، اور اگر وہ آپ کو نماز روزے کی اجازت دیے رکھیں تو بے شک کوئی غیر اقوام آ کے مسلمانوں کے اوپر حاکم بھی ہو جائیں تو ان کو اوبے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے آپ کو نماز روزے کی اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ سارے تصورات ظاہر ہے محدود تصور توحید سے جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں، لہٰذا ایک جامع تصور دین بھی پیش کرنا، تو یہ بنے گی دینی فکر. تو اب ہمارے سامنے یعنی اسی جب ہم نے الہام کو یا وحی کو اس علم الاسماء کے ساتھ جوڑا ہے تو ہمارے سامنے علم کے 3 شعبے آ گئے ہیں. ایک یہ علم الکلام کا میدان ہے، ایک فرائض دینی یعنی جسے ہم کہیں دینی فکر وجود میں آئے گی، اور ایک یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں عمرانی فکر وجود میں آئے گی. اور یہ ان کا ظاہر علیحدہ علیحدہ نظر آ رہا ہے، پیچھے یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ملے ہوئے ہیں. بس اس وضاحت کے ساتھ ہم اب آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جماعتیں بہت سی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کوئی چھوٹا سا چھوٹا کام بھی آپ کریں تو اس کے لیے آپ کو جماعت درکار ہوتی ہے. تو یہ جو افزائش نسل کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے علامت یہ رکھی ہے کہ کوئی فرد اکیلا یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا، اس کے لیے بھی جماعت چاہیے. یہ جماعت کی ابتدائی شکل ہے جو 2 مخالف جنسوں کے درمیان نکاح کے ذریعے سے جوڑ کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کاروباری سطحوں پہ جماعتیں بنتی ہیں جنہیں ہم کارپوریشنز کہتے ہیں، اور کمپنیز ہوتی ہیں، لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں. تو یہ سارا جو بھی ایک سلسلہ ہے تجارتی کمپنیوں کا، تو یہ بھی تو جماعت ہی سطح پر یہ کام بھی ہوتا ہے. تو جماعت گویا یوں سمجھے انسانی سماج کا ایک حصہ ہے. پھر اس سے اوپر اٹھ کے کوئی اصلاحی جماعتیں بنتی ہیں جن کا کام اگر یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ لوگوں کا انفرادی کریکٹر خراب ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو اصلاح کے کام کے لیے کچھ جماعتیں اٹھتی ہیں، کردار بہتر کرنے کے لیے، اخلاق بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کا جو ہے وہ برتاؤ بہتر کرنے کے لیے، تو وہ اصلاحی جماعتیں کہلاتی ہیں. پھر اسی طرح کچھ سماجی خدمات سر انجام دینے والی جماعتیں ہوتی ہیں کہ کہیں کسی معاشرے میں کسی شہر میں ایسے بے سہارا بچوں کی کثرت ہو جائے جنہیں لوگ پیدائش کے بعد سڑک کے کنارے پھینک جاتے ہیں، تو پھر ایسی اداروں کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو ان بچوں کو پنگوڑے میں پالیں پوسیں، اور جو پھینک گئے تھے ان سے چندے لے کے ان کو ایک فیس سیونگ دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے چندے بھی دیتے رہیں، لیکن یہ کہ ان بچوں کا نام ان کے نام کے ساتھ نہ آئے. تو یہ اس طرح کی جو ہے رفائی جماعتیں بھی وجود میں آ جاتی ہیں. کچھ جو ہے وہ لوگوں کے علاج معالجے کے لیے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی جماعتیں بنتی ہیں. یہ سارے اچھے کام ہیں، آپ کو بھی نظر آ رہے ہوں گے اچھے کام ہیں. اور جو اسی طرح کلمہ درست کیا جائے، نماز روزہ ٹھیک کیا جائے، اس طرح کی جماعتیں بھی، یہ بھی اصلاحی سطح پہ ہی آئیں گی. اسی میں یہ بھی جو مختلف رسومات ہیں غلط شادی بیاہ کی یا اس طرح کی، تو اس کے لیے بھی اگر کوئی تحریک اٹھائی جائے تو وہ بھی ایک اصلاحی تحریک ہی کہلائے گی. تو یہ اس طرح کی بھی جماعتیں بنتی ہیں. پھر اس سے اوپر اٹھ کر آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی جماعتیں ہیں، اور ان کا بھی بڑا نام ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی حکومت ساتھوں میں نہیں ہے، اور یہ جو ہے نا 2 پارٹیاں ہیں کہ جو لوٹ کھسوٹ کا بازار جنہوں نے گرم کر رکھا ہے، تو پھر تھرڈ پارٹی بنتی ہے، اور پھر تھرڈ پارٹی تبدیلی لے کے آتی ہے. تو یہ جو بھی جہاں پہ بھی کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی خرابی ہے تو وہ اس نوعیت کی ایک جماعت بنا کر ہی کوشش کرتا ہے تاکہ اس خرابی کو دور کیا جا سکے، اور مختلف سطحوں پہ جماعتیں بنتی ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ جیسے ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، یہ پورا نظام ہی غلط ہے، ہمارا تو ٹکراؤ اس نظام کے ساتھ ہے، تو اسے پھر وہ ایک رفائی جماعت بنا کے کام نہیں چلے گا، ایک اصلاحی جماعت بنا کر کام نہیں چلے گا، وہ پنگوڑا پارٹی بنا کے کام نہیں چلے گا، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سیاسی جماعت بنا کر بھی کام نہیں چلے گا. اب دیکھا ہے نا آپ نے تبدیلی کی ہوا کیسے نکلی ہے. تو یہ تو معلوم حقیقت تھی کہ اس طرح تو تبدیلی آیا نہیں کرتی، پہلے تشخیص سے بھی تو پھر انجیکشن صحیح دیا جا سکے گا. تو اس کے لیے پھر درکار ہوتی ہے ایک انقلابی جماعت.
تو یہ انقلابی جماعت اپنے مزاج میں یہ اس طرح کی ساری جماعتوں سے مختلف ہوتی ہے، اس کی اٹھان مختلف ہوتی ہے، اس کی اساس مختلف ہوتی ہے، اس کا برتاؤ مختلف ہوتا ہے، اس کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے، اس کی جو تشکیل ہے وہ اس سے مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ ہر اعتبار سے ان جماعتوں سے ایک مختلف پارٹی ہوتی ہے۔ اگر وہ ان سے ایک مختلف پارٹی ہے تو وہ انقلابی ہے، اور انہی جماعتوں جیسی ایک جماعت ہے تو پھر نعرے تو سیاسی جماعتیں بھی انقلابی جماعت ہونے کے لگاتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے ممی ڈیڈی قسم کے بھی انقلابی آئے ہیں اور چلے بھی گئے ہیں کہ پولیس والوں اگر تم مجھے یوں مارو گے تو پھر انقلاب کیسے آئے گا۔ تو اب اس سطح پہ آ کے ڈاکٹر صاحب نے ایک اسلامی، اب وہ صرف انقلابی ہی نہیں، اس انقلابی کے اندر اسلامی کا بھی اضافہ کر کے تو ایک اسلامی انقلابی تنظیم کی اساس اور اس کا مزاج، یہ چیز بیان کی ہے، اس مرحلے کو بیان کیا ہے۔ تو اب میں اس کا مطالعہ شروع کر رہا ہوں۔ یعنی دو باتیں، ایک اس کی اساس کیا، بنیاد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا مزاج کیا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھتی کیسے ہے، سوچتی کیسے ہے، اور ان کا مزاج کیسے بنتا ہے، کیسا سامنے آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب اگلی بات لیجئے۔ اچھا میں یہ بتا دوں کہ کچھ جو میرے پاس میں نے پہلے ہی بتایا تھا، جو ایڈیشن ہے یہ 98 کا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا ایک تبدیلی ہوئی تھی، اور وہ ایک ضرورت کے تحت ہوئی تھی۔ یعنی یہ کہ یہاں پہ جو انداز ہے، یہ چونکہ ڈاکٹر صاحب کی تقریریں تھیں تو تقریروں کو اتارا گیا ہے صفحہ کرتاس کے اوپر، اور اسی طرح اتارا گیا ہے۔ تھوڑا بہت اس میں فرق کیا گیا تھا، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر اسی طرح وہی جملوں کی کنسٹرکشن بھی وہی ہے جیسے کہ تقریر میں استعمال ہوتی ہے۔ تو بعد میں یہ اسی دوران شاید 1998 کے بعد کسی مرحلے پر اسے کوشش کی گئی ہے کہ تحریری صورت دی جائے۔ تو وہ تحریری صورت دینے میں وہ جو ہے ایڈیشن جب وہ آیا ہے تو ظاہر ہے جن حضرات کے پاس وہ ہوگا تو انہیں اس میں اور اس میں ایک فرق محسوس ہوگا۔ تو میں نے اسے دیکھا ہے، عام طور پر وہ ٹھیک ہی ہے۔ بعض جگہوں پہ لفظوں کی ایسی تبدیلی ہوئی ہے کہ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ یہ جان بوجھ کے کی گئی ہے، لیکن یہ کہ اس شدت بیان میں تو ضرور کمی نظر آتی ہے، بلکہ اظہار معافی ضمیر میں بھی بعض جگہوں پہ کچھ فرق پڑتا نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ وہ بہت ہی لطیف سا ہے، بہت باریک سا ہے، بہت ہلکا سا ہے، کوئی ایک آدھ لفظ نکلنے کے اعتبار سے۔ تو اس طرح کا فرق شاید محسوس ہو بعض لوگوں کو، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس تقریری صورت والے جو ہے نا ایڈیشن کو ایک تحریری صورت والے ایڈیشن میں تبدیل کیا گیا تھا۔ تو میرے پاس ابھی یہ پرانے والا ہے، چونکہ میں گھر میں ہوں اور یہاں پہ میرے پاس وہ ساری کتابیں جو ہے نا پرانی ہی ہیں۔ اسلامی انقلابی تنظیم کی اساس اور اس کا مزاج۔ اب اگلی بات لیجئے، وہ ہے تنظیم۔ یعنی پہلی بات ہو گئی نظریہ اور اس کی اشاعت، اور اب دوسرے اشاعت کے حوالے سے یہاں ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں بیان کر سکے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو یہاں پہ مسنگ ہے، بالکل ہی مسنگ ہے۔ نظریہ اور اس کی اشاعت کی بات تو آئی، لیکن اشاعت کیسے ہوگی، تو یہ شے یہاں مسنگ ہے۔ لیکن یہ آپ کو دعوت دین اور اس کا طریقہ کار جو مولانا امین حسن اصلاحی کی کتاب ہے اس میں یہ شے آپ کو وہاں بھرپور طور پہ نظر آئے گی، اور لیکن ڈاکٹر صاحب کے دیگر خطابات میں اس کا ازالہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس کی اشاعت وقت کا جو بھی جدید ترین ذرائع ہوں گے ان کو بروئے کار لا کر اس کی اشاعت کی جائے گی۔ اور جو میں نے کل وضاحت کی تھی اس کی روشنی میں دیکھیں تو ایک خاص آڈینس جو انقلاب کے لیے موضوع ہے اس کو سامنے رکھ کر، یعنی آپ معاشرے کے انٹلیکچوئلز کو خطاب کر رہے ہوں گے۔ اشاعت میں پیش نظر یہ ہوگا، اور آپ کا ظاہر ہے پھر اسلوب اور طرز بیان بھی وہی ہوگا، اور آپ نے تمام جدید ذرائع ابلاغ جو آپ کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے ذریعہ بن سکتے ہیں ان کو اختیار کریں گے۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ابلاغ کا جو سب سے مؤثر ذریعہ تھا وہ تھا پہاڑی پہ چڑھ کے تو کپڑے اتار کر اور وا صباحہ کا نعرہ لگا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جزوی تبدیلی کر کے اس کو بھی اختیار کیا، اسی پہاڑی پہ چڑھے جس پہ لوگ چڑھا کرتے تھے، وہی نعرہ لگایا جو لوگ لگایا کرتے تھے، صرف یہ کہ اس میں جو خلاف شرع کام تھا کپڑے اتارنے کا وہ آپ نے نہیں اتارے، اور نعرہ بھی وہی لگایا، پہاڑی بھی وہی استعمال کی۔ تو اسی سوچ کے تحت پھر یہ ظاہر ہے یہ جو کتابی صورت میں ابلاغ کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھا، یہ بعد میں علماء نے اختیار کیا، یہ ماڈرن دور کا طریقہ ہے۔ تو جب جن لوگوں کو اس کی ضرورت پیش آئی انہوں نے اسے جو ہے اختیار کیا۔
پھر یہ کہ اب تو خیر پوسٹ ماڈرن ایریا میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اب تو کتابیں بھی پیچھے رہ گئی ہیں، اب الیکٹرانک میڈیا ہے، اب تو وہ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے پیغام پہنچانے کا، لہٰذا ایک انقلابی جماعت کو میڈیم اختیار کرنے میں بھی کوئی پس و پیش نہیں ہوگی کہ کون سا میڈیم وہ اختیار کرے۔ اور ہمارے شعبہ تربیت میں تو ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اس طرح کی باتیں یعنی کہیں چھپ چھپا کے نہیں، یہ تو اب جو ہے کہانیاں سنائی جا رہی ہیں نا کہ وہ حدود سے تجاوز کیا ہے۔ شورا کے اجلاسوں تک سب کے سامنے ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہتے تھے کہ جو غلطی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے الیکشن میں حصہ لے کر کی، ویسی ہی غلطی ڈاکٹر صاحب نے میڈیا، یہ خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا استعمال کر کے کی۔ تو اس وقت حدود سے تجاوز نہیں ہوا تھا، وہ تو بڑے ٹھنڈے وہ باتیں برداشت کی گئی تھی، بلکہ شاید کہلوائی گئی ہوں، ان کے منہ میں ڈالی گئی ہوں۔ تو بہرحال ایک انقلابی جماعت اپنے نظریے کی اشاعت کے لیے ہر طرح کا میڈیم اختیار کرے گی۔ ہاں کوئی وہی انتہائی خلاف شرع بات ہو تو اس سے پرہیز کرتے ہوئے، یعنی وہ کوئی اس طرح کی ایڈ نہیں چلائے گی، یا اس طرح کے کوئی جس طرح خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرے گی، یا میوزک استعمال نہیں کرے گی، تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ اسلامی انقلابی تنظیم کی اساس اور اس کا مزاج۔ اگلی بات لیجئے، وہ ہے تنظیم۔ منظم کرو، مربوط کرو، یعنی آپ نے وہ جو بنیادیں مرصوص بنانی ہے تو وہ منظم کیے بغیر، ڈسپلن کیے بغیر، آرگنائزڈ کیے بغیر وہ نہیں بن سکتی۔ اس کے لیے قرآن مجید میں تین اصطلاحات خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات ہے بنیان مرصوص، یہ جو سورہ صف میں آیا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر، جیسے کہ سیسا پلائی دیوار ہوں، کأنہم بنیان مرصوص، یعنی یہ سیسا پلائی دیوار بنانی ہے آپ نے، تو ظاہر ہے یہ انسانوں کی دیوار بنانی ہے، تو وہ کیسے بنے گی دیوار؟ جب تک کہ وہ آپس میں ان کا جوڑ نہ ہو، ان کا ایک آپس میں منظم نہ ہو، نظم نہ ہو، تو جتنا ان کو ڈسپلن کرتے جائیں گے، منظم کریں گے، سمع و طاعت کا خوگر اور عادی ہوں گے، تو اتنا گویا وہ بنیان مرصوص بنتی چلی جائے گی۔ اس میں رکھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ آپس کا اختلاف۔ رکھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ باہمی سمع و طاعت کا فقدان، یہ رکھنا ہوگا، اور جتنا یہ مضبوط ہوگا اتنی وہ جماعت مضبوط ہے، بنیان مرصوص ہے، یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ جب تک یہ کیفیت نہ ہو تنظیم وجود میں نہیں آ سکتی، یعنی جسے آپ انقلابی تنظیم کہیں گے اس کی یہ کیفیت ہوگی تو وہ انقلابی جماعت ہے، وگرنہ بس ٹھیک ہے افراد ہیں، وہ ہو سکتا ہے اس کا فکر بھی جو ہے وہ ہو انقلابی، لیکن وہ انقلابی جماعت ہے یا نہیں یہ اس سے بالکل ایک علیحدہ بات ہے۔ آپ کا ایک نظریہ انقلابی ہے، ٹھیک ہے، نظریہ آپ ان شرائط پہ پورا اترا جو پیچھے بیان ہوئی ہیں تو انقلابی نظریہ کہلائے گا۔ اب اس نظریے پہ کچھ لوگوں کو بلا کر آپ نے ایک جماعت بنائی ہے، یہ جماعت بھی انقلابی ہے یا نہیں ہے اس کی علیحدہ شرائط ہیں، صرف اتنی ایک شرط نہیں ہے کہ اس کا نظریہ انقلابی ہو۔ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نظریہ انقلابی ہونا چاہیے، وہ یہاں بیان نہیں ہوا لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ انقلابی تبھی ہوگی جب اس کا نظریہ انقلابی ہوگا، لیکن اس سے آگے اس کو مزید جو ہے اس کی اپنی بھی کچھ علامات ہوں گی جو ظاہر ہوں گی، تو تب معلوم ہوگا کہ یہ ایک انقلابی جماعت ہے۔ پچھلے دنوں میرا ایک جگہ پہ درس تھا، سورہ تغابنی کا درس تھا، جب وہ پہنچے وہاں پہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، تو وہاں پہ میں نے یہ بات کہی تھی، وہ حضرت وہاں پہ جو بھی ایک حلقہ تھا زیادہ تر لوگ جماعت اسلامی سے تھے، تو میں نے کہا کہ اس آدمی کا جماعت اسلامی کی فکر سے کوئی تعلق، مولانا مودودی کی فکر سے کو سمجھ ہی نہیں پایا کہ جس کو جماعتی زندگی جس نے اختیار نہیں کی ہے، اس لیے کہ اس انقلابی فکر کا لازمی تقاضا پھر اگلا یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے کسی نہ کسی انقلابی جماعت کا انتخاب کرنا ہے، تب وہ اس فکر پر عمل پیرا ہوا ہے۔ جب تک یہ کیفیت نہ ہو تنظیم وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ تنظیم کے لیے بنیاد، یعنی وہ جو اساس ڈاکٹر صاحب نے یہ بیان کی تھی وہ کیا ہے؟ وہ ہے سمع و طاعت، سنو اور اطاعت کرو، واسمعوا واطیعوا، لسن اینڈ اوبے، یہ دوسری بات ہوئی۔ یہاں پہ تھوڑا سا توقف کر کے اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں، قرآن مجید میں سمع و طاعت یہ دو طرح سے آتا ہے۔ ایک یہ آتا ہے کہ اکثر آپ نے آیتیں ایسی پڑھی ہوں گی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آتا ہے واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔
تو یہ خاص طور پہ بڑی عجیب صورت بن جاتی ہے سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں جا کے، کہ اس میں ایک طرف آپ کو یہ مل جائے، ایک ہی رکوع میں یہ دونوں باتیں آ جائیں گی، کہ جہاں پہ آیا نا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور اس کے بعد اگلی بات آئی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اور چند آیتوں کے بعد آ گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُمْ۔ تو اب یہ جب اس طرح بالکل قریب اس طرح کی باتیں آ جائیں تو پھر انسان کو سوچنا ہوتا ہے کہ یہ آخر یہ پہلی جو ترکیب ہے اس کا کیا معنی ہے اور دوسری جو ترکیب ہے اس کا کیا معنی ہے۔ تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت جو آپ کرتے ہیں تو وہ رسول کی اطاعت کے تابع ہو کے کرتے ہیں، کہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، وہ کیسے پڑھیں گے تو رسول جو طریقہ سکھائیں گے اس طریقے کے مطابق وہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھنا، ہر حکم جو اللہ نے دیا ہے تو اس حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور یہ وہ سطح ہے کہ جہاں رسول نے بھی وہی طریقہ بتانا ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آ کے بتایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو گویا یہ اللہ کی اطاعت کا تقاضا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے جو بواسطہ رسول ہوگی۔ جو دوسرا آ رہا ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، یہ در حقیقت جماعتی ڈسپلن نظم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، یہ خالصتاً رسول کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس رسول کی اطاعت میں جو ہے وہ ظاہر ہے یہ صرف نماز روزے کی بات نہیں ہوگی، آپ نے سفر کرنا ہے، کب قیام کرنا ہے، کب اٹھ کے چلنا ہے، کب کھانا کھانا ہے، کتنی دیر رکنا ہے، کتنی دیر چلنا ہے، کس کے خلاف جنگ کرنی ہے، کہاں جو ہے صلح کرنی ہے، اور کس جگہ پہ جو ہے وہ اپنے مورچے بنانے ہیں۔ تو یہ سارا فیصلے کہیں پہ ہو رہے ہوں گے، ان فیصلوں پر بلا چوں و چرا عمل درآمد کرنا۔ تنازع یہاں ہوتا ہے، وہاں تو کوئی تنازع ہی نہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں کیا تنازع ہے؟ زیادہ سے زیادہ حضور کے بعد یہ ہوگا کہ اختلاف ہوگا کہ یہ نماز میں یہ کریں تو زیادہ بہتر ہو جائے گی، تو یہ کریں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، تو وہاں تو محض اختلاف ہے۔ اس پہ اگر کوئی تفرقہ پیدا کرتا ہے تو وہ تو انتہائی ضدی اور ہٹ درم اور ناسمجھی کی بات ہوگی۔ وہاں تو جو جتنی گنجائش ہے اتنا آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ مسئلہ جو زیادہ تنازع کی اور جس سے پھر ہوا اکھڑتی ہے وہ تو اس سم و طاعت کے معاملے میں سامنے آتا ہے، جیسے غزوہ احد کے موقع پہ جو مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے فتح جو ہے وہ ہزیمت میں بدلی ہے، تو وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ تعینات کیا تھا تو ان میں سے 35، وہ جو 50 تھے ان میں سے 35 لوگ اس حکم کی ایک توجیہ کرتے ہوئے وہ جگہ چھوڑ کر جو ہے وہ نیچے اتر آئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ فتح جو ہے الٹ گئی۔ تو اس کو قرآن نے یہی کہا کہ تم تو انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، حتیٰ اذا تنازع فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور معاملے میں تم نے تنازع اختیار کیا، اب وہ تنازع ہے اصل میں جس سے سم و طاعت میں رکھنا پڑ گیا۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جیسے سورہ تغابن میں آئے نا فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس تقوی کا مظہر کیا ہوگا؟ واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ بالکل ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک جو بھی وصیت تھی یا واعظ تھا، نصیحت تھی، اور لگتا ہی ہے کہ بالکل آخری وقت کی تھی، جس میں وہ بلکہ راوی بیان بھی کرتے ہیں کہ جب حضور نے ایک واعظ فرمایا بہت ہی دل نشیں، تو انہوں نے اٹھ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کسی الوداع ہونے والے کا خطاب ہے، تو آپ ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے۔ تو وہاں حضور نے جو وصیت کی وہ کیا ہے؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تو وہ پہلی بات تو وہی آ گئی سورہ تغابن والی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارے بس میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات جو وہاں حضور نے فرمائی واسمعوا واطیعوا، ترتیب بھی وہی رکھی جو سورہ تغابن میں آئی ہے، سنو اور اطاعت کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ جوڑا، اگر تمہارے اوپر کسی جو ہے وہ حبشی کو بھی، غلام کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو بھی اس کی اطاعت کرو۔ تو اب ان الفاظ نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ سمع و طاعت کا تعلق اصل میں اطاعت امیر کے ساتھ ہے، اور یعنی یہ تشریح ہو گئی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گویا تشریح کر دی ہے کہ سمع و طاعت سے مراد آپ نے اگر کوئی حبشی غلام بھی آپ کے اوپر جو ہے امیر ہو تو اس کی بھی اطاعت کرو۔ اور آگے پھر کھول دیا کہ جو کوئی تم میں سے میرے بعد رہے گا زندہ تو وہ دیکھے گا بڑا اختلافاً کثیرہ، بہت اختلاف ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہ عام طور پہ ہمارا ذہن چلا جاتا ہے کہ یہ اختلاف نماز پڑھنے کے طریقے کے اختلاف کی بات ہو رہی ہے، نہیں، یہ جیسے جنگ جمل ہو رہی ہے، جنگ صفین ہو رہی ہے، مسلمانوں کا وہ جو سمع و طاعت کا نظام ہے وہ ظاہر ہے 30 سالوں کے بعد جو ہے وہ شٹر ہو گیا ہے، اور ایک جماعت جیسے پہلے تھی الجماع کی طرح
اب تو وہ اس طرح کا ایک سیاسی وحدت برقرار نہیں رہ سکی، تو سمع و طاعت کا نظام جو ہے وہ الٹ گیا۔ تو اس کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بعد جو رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، تو خواہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بنایا جائے، اس کی چپ چاپ اطاعت کرتے رہو۔ تو یہ اس کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، واسمعوا واطیعوا۔ تو یہ سمع و طاعت کا مطلب در حقیقت یہ جماعتی نظم یا جماعتی ڈسپلن ہے، اور یہ اس سے مراد وہ امیر کی اطاعت ہے۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کون سا امیر، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں جس امیر کی بات ہو رہی ہے وہ امیر وہی ہے کہ جو خلافت کے منصب پر فائز ہے، یا اس نے جس کسی کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ اب اس میں تیسرا عنصر شامل کریں تو وہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ در حقیقت جو ڈاکٹر صاحب نے شروع میں عنوان باندھا تھا نا کہ اس کی اساس اور اس کا مزاج، تو یہ اس کے مزاج سے تعلق رکھتا ہے کہ انقلابی جماعت کے جو ارکان ہوں گے ان کا ایک مزاج بھی ہوگا، اور وہ مزاج یہ ہے کہ جو لوگ ہم سفر ہیں، اور ہم سفر سے مراد کیا ہے، جن کی منزل ایک ہے نا، ہم سفر تبھی ہوگا منزل ایک ہے۔ منزل کیا ہے؟ وہ توحید کا نظریہ ہے، وہ انقلابی نظریہ ہے، یعنی وہ جو انقلابی ساتھی ہیں، جو کامریڈ ہیں، جو رفقا ہیں، جو اس منزل کے راہی ہیں کہ جو آپ نے اپنے لیے جو ہے مقرر کی ہے، تو جو لوگ ہم سفر ہیں، ساتھی ہیں، ان کے لیے نہایت مہربان، نہایت نرم، نہایت ہمدرد، نہایت دمساز، یہ ایک کیفیت ہے۔ لیکن کفار جو مقابل ہیں، چاہے کفار کہیں یا جو اس نظریے کے مخالف ہیں کہیں، ان کے لیے نہایت سخت، اور نہایت سخت کا مطلب کیا ہے کہ ان کو دیکھتے ہی ان کے پیٹ میں چھرا گھونپتے ہیں، یا ان کو دیکھتے ہی ان کی گردن تلوار سے اڑا دیتے ہیں، یا ان کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں جو ہے سوا چبو دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے سخت ہونے کا؟ اس کو ڈاکٹر صاحب نے انگریزی کے ایک لفظ سے واضح کیا ہے، ان کمپرومائزنگ محسوس ہو جائے، اس لیے کہ آپ کا نظریہ جو ہے ایک نیاپن ہے اس میں، اور یہ جو روایتی لوگ ہیں یہ اس نظریے کو کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اب ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوگی، یہ اگر آپ سے خوش اخلاقی سے بھی پیش آئیں گے، مروت سے بھی پیش آئیں گے، آپ کو کہیں اکوموڈیٹ بھی کر رہے ہوں گے، فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہوں گے، تو در حقیقت جیسے آپ کسی کو تالیف قلب کے لیے، دعوت دینے کے لیے، نرم کرنے کے لیے یہ سارے طریقے اختیار کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے اندر آپ کے نظریے کے بارے میں جو آپ کی شدت ہے، اس شدت میں کمی لانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہوں گے۔ کچھ نرمی، کچھ جو ہے نا گیو اینڈ ٹیک کی صورت بن جائے، کچھ کو ایگزسٹنس کی صورت بن جائے، کچھ لوبریکیشن ہو جائے، تو وہ بھی یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہوں گے۔ یہاں آپ کا انقلابی پن کا تقاضا یہ ہے، اشداء علی الکفار، کہ نظریے کے ان مخالفوں کے مقابلے میں آپ کا رویہ ایسا ہو، یعنی اس کے لیے صحیح ترین جو آج کل جو اصطلاح ہے نا، شدت پسندہ نہ ہو۔ آپ اپنے نظریے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہوں کہ کسی مخالف کو کسی بھی طرح انگلی دھسانے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ وہ شدت پسندی ہے جو مطلوب ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، ان کو تمہارے اندر یہ سختی نظر آنی چاہیے۔ یہ آپ کا رویہ اگر ہے تو پھر تو مانا جائے گا کہ یہ انقلابی سوچ، انقلابی اپروچ یہ اس آدمی کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ اگر نہیں ہے، اور یہ جماعت کا مجموعی رنگ یہ ہونا چاہیے، ایک شدت پسندانہ رنگ اپنے نظریے کے اعتبار سے، یہ ہے تو انقلابی ہے۔ یہ نہیں ہے پھر ہر جگہ پہ فٹ ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے نا ہر جلسے کی رونق جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں، تو یہ تو در حقیقت مین سٹریم پارٹی ہونے کے لیے بھی کچھ طاقت درکار ہوتی ہے۔ وہ بعض تانگا پارٹیاں بھی ہوتی ہیں جو اپنے گھوڑے کو اسی رخ پہ ڈال لیتی ہیں، تو پھر وہ والی حیثیت بھی باقی نہیں رہتی۔ یہ تو مین سٹریم پارٹیوں کا انداز ہے، اور ان کے پیچھے ان کے فالوورز یا ان کے متبعین کا انداز بن جاتا ہے جو ہر جگہ فٹ ان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو وہ ہیں جو کہیں فٹ نہیں ہو سکتے، نہ کوئی آ کے ان کے ساتھ فٹ ہو سکتا ہے۔ ان کمپرومائزنگ، یہ ہے اشداء علی الکفار، محسوس ہو جائے کہ ان کے اندر کسی قسم کی لچک کا امکان نہیں ہے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن۔ اگر جماعت کا رنگ یہ ہے، جماعت کا مزاج یہ ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، یہ مزاج سب سے زیادہ گاڑا کہاں نظر آئے گا؟ سب سے زیادہ اس مزاج کا رنگ وہ کہاں پہ محسوس ہوگا؟ اس کی جو لیڈرشپ ہے، اس کا جو نیوکلس ہے، جو اس کی ٹاپ براس لیڈرشپ ہے، اس کے اندر یہ رنگ سب سے زیادہ نمایاں نظر آئے گا۔ ظاہر ہے وہیں سے وہ
نیچے بھی جو ہے اس کے باقی کامریڈز کی طرف بھی وہ اس کا بہاؤ ہوگا۔ وہ الناس علی دین ملوکہم، یعنی اپنے بڑوں کے طور طریقوں پر ہوتے ہیں، تو بڑوں کے اندر یہ رنگ ان سے زیادہ سب سے زیادہ نمایاں ہوگا تو اس سے نیچے والے سیکھیں گے۔ مزاج تو بنتا ہی اس طرح ہے، مزاج کوئی جو ہے نا وہ الفاظ میں تو نیریٹ نہیں کیا جاتا، مزاج اس کی تربیت نہیں دی جاتی، وہ تو کر کے دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ رنگ سب سے گاڑھا اس انقلابی جماعت کی لیڈرشپ میں نظر آئے گا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اور اس میں جو جتنے بھی ان کے کمپرومائزنگ فارمولے تھے وہ خواہ لالچ دے کر ہوں کہ جی شادی کرا دیں گے، بادشاہت دے دیں گے، بڑے منصب دے دیں گے، عہدے دے دیں گے، لمبی لمبی آپ کی تقریریں بھی سن لیں گے، خواہ اس طرح کی جو لالچ دیے گئے ہوں، یا یہ کہ انہیں ڈرایا گیا ہو، دھمکایا گیا ہو، انہیں شعب بنی ہاشم میں جو ہے وہ قید رکھا گیا ہو، آئسولیشن میں رکھا گیا ہو، یا جو بھی طریقے اختیار کیے گئے ہوں، اور بلکہ یہ کہ کچھ ٹھیک ہے کچھ نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی کبھی کبھار بت کے سامنے سے ادب سے گزر لیا کریں، تو اس طرح کی جتنی بھی کوششیں ہوں گی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو جو ہے کسی درجے میں بھی لفٹ نہیں کرائی، ان کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی نہیں دی، اس طرح کی باتوں کی طرف۔ تو اگر انقلابی لیڈرشپ کے اندر یہ اوصاف نظر آئیں تو وہ جماعت انقلابی ہوگی، اور اس کی جگہ ہر ایک کی جو ہے وہ مٹھی چاپی کرتے نظر آ رہی ہو، بلکہ خوشامد کرتے نظر آ رہے ہوں، بلکہ یہ کہ ان کا ایسا دفاع کرتے نظر آ رہے ہوں جو وہ خود بھی اپنے بارے میں دعوے نہ رکھتے ہوں، تو پھر یہ ٹھیک ہے، یہ کچھ ہیں سیاسی لیڈرشپ کے اوصاف تو پائے جاتے ہیں، انقلابی لیڈرشپ کے اوصاف یہ نہیں ہوتے۔ تنظیمی اعتبار سے جب تک ایک ایسی مضبوط جماعت موجود نہ ہو، انقلاب کا عمل شروع نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے نظریہ پھیلا دیا، پورے پاکستان میں پھیلا دیا، آپ نے سارے پاکستانیوں کو انقلابی بنا دیا ہے، لیکن یہ کہ جب تک آپ ایک ایسی منظم جماعت نہیں بنائیں گے تب تک انقلاب کے عمل کا آغاز نہیں ہو سکے گا۔ ایسی جماعت کے وجود میں آنے کی اسباب کیا ہیں؟ اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ اصل بنیاد تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ہم نے آپ کو بے شک بھیجا ہے بالحق، سچا، با مقصد، ایک مقصد کے ساتھ، اور آپ کو بنا کے بھیجا بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ جس نے مان لیا اور جو ایمان لے آیا گویا وہ ہما تن ہما وجوہ موتی ہو گیا۔ یعنی یہ ڈسپلن پیدا کیسے ہوگا، یہ نظم کیسے پیدا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ چونکہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، لہٰذا جس نے آپ کو نبی یا رسول مان کے آپ کے ساتھ جڑا ہے اس نے تو ماننی ہی ماننی ہے، اور ہر اعتبار سے ماننی ہے۔ یہ اتنی منطقی بات ہے کہ جب تسلیم کر لیا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اور وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو اس کے بعد کسی مسلمان کا کچھ کہنے اور حضور کے فرمان اور رائے کے مقابلے میں اپنی رائے دینے کا حق باقی کب رہ گیا؟ البتہ انتظامی امور کے متعلق صحابہ کرام بڑے ادب و احترام کے ساتھ دریافت کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ ذرا یہاں پہ بات کو سمجھیے، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے پہلی بات کی ہے اس کا تعلق تعبدی امور کے ساتھ ہے، جماعتی امور کے ساتھ نہیں ہے، اور جو ڈاکٹر صاحب اب بات کر رہے ہیں اس کا تعلق جماعتی امور اور تنظیم کے ساتھ ہے۔ وہاں پہ وہ دونوں باتیں جمع ہو گئیں، ایک وہ جو الجماع والی کیفیت ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تو وہ اس ظاہر ہے جو اس جماعت میں ہے وہ مسلمان ہے، جو اس سے نکل گیا وہ کافر ہو گیا، تو وہ تو ایک الجماعت والی کیفیت کی حیثیت سے وہ رسول والی بات وہاں پہ فٹ کی ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ لیکن یہ کہ جو تنظیمی امور ہیں، اب سنیے، البتہ انتظامی امور کے متعلق صحابہ کرام بڑے ادب و احترام کے ساتھ دریافت کر لیا کرتے تھے کہ آپ نے یہ جو تدبیر فرمائی ہے تو یہ آپ کا ذاتی اجتہاد ہے یا بذریعہ وحی اللہ کے حکم سے فرمائی ہے؟ یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مورچے یہاں پہ بنانے ہیں، یہ آپ نے اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے، اپنی سمجھ سے یہاں پہ بنائے ہیں؟ تو معلوم ہوا یہاں پہ اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی تھی یا اپنی رائے دینے کی گنجائش ہوتی تھی، کم از کم یہ بات۔ اچھا، اس کو ذرا ابھی سے ذہن میں بٹھا لیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جماعت کی اساس سم و طاعت کو قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے سامنے جو بات آئی ہے، سم و طاعت کا تعلق تنظیمی امور کے ساتھ ہے،
اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کا تعلق اس پہلی بات کے ساتھ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سا جو ہے نا لا ینحل نقطہ ہے جو محسوس ہوگا کہ انکلیئرڈ رہا ہے اس ڈاکٹر صاحب کے پورے اس سفر کے دوران، اور اس سے پھر وہ اگلی بات جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے کہ جو خاص طور پہ اب ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ البتہ انتظامی امور کے متعلق صحابہ کرام بڑے ادب و احترام کے ساتھ دریافت کر لیا کرتے تھے کہ آپ نے یہ جو تدبیر فرمائی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اجتہاد ہے یا بذریعہ وحی اللہ کے حکم سے فرمائی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فعل وحی کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ذاتی اجتہاد پر مبنی ہے، تب اپنی رائے دینے کی جرات کرتے تھے۔ اور یہاں یہ اجتہاد کا لفظ وہ دین میں اجتہاد کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ایک آدمی کوشش کر کے کوئی رائے قائم کرتا ہے اس کے حوالے سے، یہ اپنے لغوی معنی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے تجربے اور فہم کی بنیاد پر ہم عرض کریں گے کہ فلاں معاملے کی تدبیر اس طرح کی جائے تو مناسب ہوگا۔ اس کی متعدد مثالیں سیرت مطہرہ میں موجود ہیں۔ مثلا غزوہ بدر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کیمپ کے لیے جو مقام معین فرمایا تھا تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بڑی لجاجت سے عرض کیا تھا کہ حضور اگر وحی کی بنیاد پر یہ انتخاب ہے تو سر تسلیم خم ہے، لیکن اگر یہ اجتہاد کا معاملہ ہے، یعنی یہ کہ یہ آپ نے اپنی ذاتی رائے سے یا اپنی ذاتی فہم و فراست و تجربے سے یہ فیصلہ کیا ہے، تو ہم عرض کریں گے کہ یہ جنگ کی حکمت عملی یعنی وار اسٹریٹجی کے اعتبار سے یہ جگہ مناسب نہیں ہے بلکہ فلاں جگہ مناسب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیمپ لگوا دیا۔ یہی معاملہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا تھا۔ اس موقع پر 3 اطراف سے مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی پر کفار نے یورش کی تھی۔ جنوب سے قریش آ گئے، شمال سے یہودی آ گئے اور مشرق سے بنو غطفان کے قبائل آ گئے۔ حضور کو بڑا دکھ تھا کہ میری وجہ سے آج مدینہ کی بستی گھیراؤ میں آ رہی ہے۔ انہوں نے مجھے اور میرے صحابہ کو اپنے یہاں پناہ دی اور میرا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ان پر یہ قیامت ٹوٹ پڑنے والی ہے۔ تو انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر نرمی کے خیال سے حضور نے یہ تجویز فرمائی کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو بنو غطفان کے ساتھ ہم یہ معاملہ کر لیں کہ مدینہ کی پیداوار کا کوئی حصہ ان کو بطور خراج دینے کی پیشکش کریں، اور وہ اگر واپس چلے جائیں تو ہم پھر ان 2 دشمنوں سے نمٹ لیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انصار کے حوصلے کی پختگی یعنی ان کے مورال کا جائزہ لینے کے لیے یہ بات بطور تجویز پیش فرمائی ہو، واللہ عالم۔ تو انصار نے عرض کیا کہ حضور اگر یہ تجویز وحی کی بنیاد پر ہے تو سر تسلیم خم ہے، اگر یہ اطیع الرسول کے ذیل کی ہے تو سر تسلیم خم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے تو ہم عرض کریں گے کہ یہ قبائل ہم سے کبھی جاہلیت میں بھی خراج نہ لے سکے، آج ہم اسلام میں آ کر ان کو خراج دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے شاباش دی۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ نبی کے ساتھ تعلق یہ ہوتا ہے کہ جہاں حکم آ جائے اور ساتھ ساتھ یہ صراحت ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس کے بعد سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لیکن اگر کسی معاملے میں مشورہ کی گنجائش ہو تو مشورہ دو، وشاورہم فی الامر، اے نبی آپ ان سے مشورہ کرتے رہا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو جب آپ ارادہ پختہ باندھ لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، لیکن جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کریں۔ وہاں گنتی کی بنیاد پر کبھی فیصلے نہیں ہوئے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ حضور نے اپنی ذاتی رائے کے مقابلے میں صحابہ کی رائے قبول فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اور امتی کا تعلق ہی وہ ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط اور ڈسپلنڈ جماعت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ تو خاصہ نبوت ہے، وہ نبی تھے، اس حیثیت میں ہی یہ اتنی مضبوط جماعت بن سکتی تھی۔ اب تو کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور رسول ہونے کی حیثیت سے حضور کی نیابت کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو حقوق حضور کے تھے وہ حقوق اب مجھے میسر آ گئے ہیں، اور نہ ہی وہ آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حکم تو مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ میں تمہیں یہ حکم دوں۔ یہ تو نبی کا خاصہ تھا، یہ اب کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بنیادی طور پر اس بحث کا یہ حصہ در حقیقت جماعت سازی کے لیے نہیں ہے، صرف یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ حضور کی جماعت کے اندر جو نظم کی اساس تھی وہ نبوت تھی۔ لیکن اب میں جو بات عرض کرنے والا ہوں اس پر اپنی توجہ کو مرتکز فرمائیے۔
بہت اہم نکتہ ہے، اگر یہ کام صرف حضور کے دست مبارک سے ہونا ہوتا تو تنظیم کے لیے کسی دوسری بنیاد اور اساس کو واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اگر یہ ایک جاری و ساری عمل ہے، عمل سے آگے بھی چلنا ہے، جیسے اس وقت ہمارے سامنے مسئلہ ہے، اگر اللہ تعالی ہمیں یہ ارادہ عطا فرما دے کہ ہمیں خالص اسی نہج پر انقلاب برپا کرنا ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا تھا، پھر سوال یہ ہے کہ حضور کے بعد نبی تو کوئی نہیں، تو پھر کس بنیاد پر لوگ جڑ کر ایک تنظیم بنیں گے؟ جو میں نے وضاحت کی تھی اس کو ڈاکٹر صاحب نے گویا مانتے ہوئے، اون کرتے ہوئے اب وہ سوال کھڑا کر دیا ہے، اب نبی تو کوئی نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم نے جماعت بنانی ہے تو وہ کس بنیاد پر جماعت بنے گی، کیسے اس کو ہم وجود دیں گے، کیسے، کون سی اساس پر اس جماعت کو ہم کھڑا کریں گے؟ وہ تعلق کس اساس پر قائم ہوگا؟ وہ کوئی جمہوری تنظیم ہوگی، دستوری تنظیم ہوگی، گنتی کی اساس پر فیصلے ہوا کریں گے، کیا ہوگا؟ اس کے لیے حضور نے رہنمائی ہمیشہ ہمیش کے لیے چھوڑی ہے، اس طریقہ کار کو اختیار فرما کر جسے ہم لفظ بیعت کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کا کوئی بندہ کھڑا ہو، وہ نبی نہیں ہوگا، وہ رسول نہیں ہوگا، لیکن وہ اللہ کی توفیق سے کھڑا ہوا اور پکارے کہ میں اسلامی انقلاب کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ یعنی من انصاری اللہ، لوگ اسے ٹھوک بجا کر دیکھیں۔ اب ٹھوک بجا کر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ انہیں ظن تو ہے نا، جس کی وجہ سے وہ ٹھوک بجا کے دیکھ رہے ہیں، اگر نہ حسن ظن ہی کی بات ہو تو ٹھوک بجا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جائزہ لیں، اس کی سیرت و کردار کو پرکھیں، اس کی پوری تاریخ کو دیکھیں، اپنی حد تک اطمینان کی کوشش کریں کہ یہ شخص بیروپیہ تو نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کام حسن ظن کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، یہ سارے کام یہ بتا رہے ہیں کہ بے شک تھوڑا سا سوء ظن رکھ کر اسے پرکھنے کی کوشش کریں۔ واقعتاً کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جو متضاد اور متناقض ہو، اس کا کام سے جس کا جو ہو، اس کام سے جس کا بیڑا اٹھا کر یہ کھڑا ہوا ہے، یہ سارے جائزے لیں، اس کے ان سارے اعتبارات سے اس کو دیکھیں، فی الجملہ اس کے فکر اور اس کے خلوص پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، مجموعی طور پر اس کا فکر بھی ٹھیک ہے، اس کا خلوص بھی قابل اعتماد ہے۔ یہ جو اعتماد کی بات آتی ہے نا، اس کو سمجھ لیجئے، یہاں کس پیرائے میں ہے اور وہاں کس پیرائے میں کی جاتی ہے۔ وہاں اس پیرائے میں کی جاتی ہے کہ آپ نے اگر یہاں رہنا ہے تو اعتماد کرنا ہے، یہاں آنا ہے تو اعتماد کر کے آنا ہے اور آنکھیں بند کر کے چلنا ہے۔ یہاں کس معنی میں کہی گئی ہے؟ آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کی نظر میں قابل اعتماد آدمی ہے تو آئیں، آپ کی نظر میں وہ قابل اعتماد نہیں ہے تو اسے لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس صورت میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، یہ ہے بیعت سموتات، جس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی ہدایات چھوڑی ہیں۔ حضور نے کئی بیعتیں لی تھیں، دو کا تو میں نے آج ذکر کیا ہے، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ۔ ایک بیعت وہ ہے جس کی ابد الآباد تک تلاوت ہوتی رہے گی، وہ ہے بیعت رضوان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ آپ حضرات مجھے بتائیے کہ وہ 1400 اصحاب رسول جو مدینہ منورہ سے چل کر حدیبیہ تک گئے تھے، اگر حضور جنگ کا فیصلہ فرماتے تو کیا ان میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹ جاتا؟ پھر بیعت حضور نے کیوں لی؟ اس مسئلے پر میں نے بہت غور کیا ہے اور میری پختہ رائے یہ بنی ہے کہ اصل میں یہ بعد والوں کے لیے سنت اور اسوہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نبی کی حیثیت سے جو بھی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا صحابہ کے دلوں میں، تو حضور کوئی بھی حکم دیتے تو لوگ مانتے ہی مانتے۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ لوگوں سے بیعتیں لی ہیں، تو یہ بعد والوں کے لیے ایک اسوہ چھوڑنے کے لیے، گویا بعد والوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آئندہ اگر کوئی جماعت بنے گی سمع و طاعت کی بنیاد پر یا سمع و طاعت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے جو حضور کی سنت سے جو اس کی اساس فراہم ہو رہی ہے وہ بیعت ہے۔ پس یہ بنیاد ہے تنظیم کی۔
اور اس تنظیم میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ہر قسم کے نسلی اور قبائلی امتیازات کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ انقلابی جماعت ہو تو قبائلی امتیازات ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی کرشی ہے تو اس کا اونچا مقام ہے اور اگر کوئی حبشی ہے تو اس کا نیچا مقام ہے۔ یہ تقسیم ہے تو یہ جاہلیت کی تقسیم ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ تقسیمیں تو اس طرح باقی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اور طرح کی تقسیمیں ہیں، کوئی وڈیرا ہے، کوئی جاگیردار ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی کرنیل ہے، کوئی اور جو ہے جج صاحب ہیں۔ تو اب ہمارے دور میں آ کے اونچا نیچا ہونے کی یہ تقسیمیں ہیں۔ دوسرا مزدور ہے، کوئی لیبر ورکر ہے، اور یہ کہ کوئی ہاری ہے، کوئی مزارے ہے، کوئی کمی کاری ہے۔ تو اب دوسری طرف یعنی یہ اونچ نیچ کے یہ تصورات آ گئے۔ یہ تقسیم ہے تو یہ جاہلیت کی تقسیم ہے، یہ اسلام کی تقسیم نہیں ہے۔ وہاں کیا تبدیلی ہوئی ہے اس کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ سہیل ابن عمرو کون تھے ذرا نوٹ کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صاحب ہیں کہ جو حدیبیہ میں قریش کے نمائندے کی حیثیت سے صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آئے تھے۔ یعنی جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو اس میں جو قریش کی طرف سے وفد آیا تھا تو اس وفد میں جو لوگ شامل تھے ان میں سے ایک یہ سہیل ابن عمرو، اس سے ان کی پرانی حیثیت کا آپ اندازہ لگائیے۔ تو ان کا قریش میں کتنا اونچا مقام ہوگا کہ وہ صلح کی شرائط یعنی نیگوسیشن یعنی گفت و شنید کے لیے قریش کی طرف سے با اختیار نمائندہ بن کر آئے تھے۔ ذہانت کتنی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ تحریر کرانا شروع کیا کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین، تو انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا کہ نہیں، یہاں محمد رسول اللہ کے الفاظ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اگر حضور کو رسول اللہ مان لیں تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نیچے تو دستخط دونوں فریقوں کے ہونے ہیں۔ سہیل ابن عمرو نے کہا یہ لکھا جائے کہ یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ حضور مسکرائے کہ کوئی مانے نہ مانے میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن آپ نے اس اعتراض کو تسلیم فرما لیا۔ یہ ہیں سہیل ابن عمرو، فتح مکہ کے بعد وہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہے کہ قریش کے یہ چوٹی کے فرد سہیل ابن عمرو فاروق اعظم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آن جناب نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان کے بعد چند اور اصحاب آ گئے جو سابقون الاولون میں سے تھے، یعنی جو شروع میں جو ایمان لائے تھے ان میں سے تھے، یا اصحاب بدر اور احد میں سے تھے، یا بیت رضوان یعنی اصحاب شجرہ میں سے تھے۔ تو آپ نے حضرت سہیل کو پیچھے جانے کے لیے فرمایا اور ان حضرات کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر چند اور اصحاب آ گئے، ان کو اور پیچھے ہٹایا اور ان کو قریب بٹھایا۔ لوگ آتے رہے اور حضرت عمر ابن سہیل جو ہیں وہ پیچھے ہٹاتے رہے۔ حضرت عمر ان سہیل کو پیچھے ہٹاتے رہے۔ ہوتے ہوتے سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتیوں تک پہنچ گئے، یعنی بالکل دروازے میں جہاں جوتیاں رکھی تھیں وہ وہاں تک پہنچ گئے۔ تب ان کی کرشیت کی جو حمیت تھی وہ ذرا جاگی۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ کیا آپ کی مجلس میں ہمارا مقام یہ جوتیوں والا رہ گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، اشارہ کر دیا، سرحدوں پر کفار سے جنگیں ہو رہی ہیں، تم نے وہ تمام مواقع کھو دیے جو اسلام میں آگے آنے کے مواقع تھے، اب بھی موقع ہے، وہاں سرحدوں پر جاؤ اور اسلام کے لیے قربانیاں دو، سرفروشیاں کرو، تو شاید تمہیں یہ مقام حاصل ہو جائے۔ لیکن نسل اور قبائلی بنیاد پر جو مراتب تھے وہ ختم ہو چکے، یہ اگر نہ ہو تو یہ انقلابی جماعت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے چاچے کا بیٹا ہے، یہ میری بیوی کا بھائی ہے، تو اس لیے یہ جو ہے وہ ہر موقع پہ جو ہے وہ تقریر جھاڑنے کے لیے تشریف لایا کریں گے، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں پہ انقلابی جماعت تب ہے کہ قربانیاں دینے کی بنیاد پر کوئی آگے آئے، کوئی جو ہے لیڈرشپ کے مقام پر آئے، کوئی لوگوں کے سامنے جو ہے ان سے اگر معزز ہو، اس بنیاد پر ہو کہ اس نے اس فکر کے لیے، اس جماعت کے لیے، اس کام کے لیے کتنا ایثار کیا ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بن گئے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال کہا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ حضور کے سوا کسی اور کو سیدنا کہہ دیں، ان کا مزاج، ان کا مقام، ان کی اپنی شخصیت کا ایک رنگ، ہر شخص کی اپنی افتاد طبع ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی طبیعت کا ایک خاص انداز تھا۔
لیکن وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیتے تھے سیدنا بلال کے بغیر۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی کہا کرتے تھے ابو بکر سیدنا واتقا سیدنا، ابو بکر خود بھی ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کیا تھا، واتقا سیدنا۔ اب یہ فرق و تفاوت رونما ہو چکا ہے کہ کہاں وہ حبشی اور وہ آزاد کردہ غلام، عرب کے اس معاشرے میں غلام آزاد ہو کر بھی نیم غلام تو رہتا ہی تھا، یعنی وہ داغ اس کا کبھی نہیں دھلتا تھا، اسے مولا کہا جاتا تھا اور اسے آزاد مسلمان کی طرح معاشرے میں برابری کا مقام پھر بھی حاصل نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس کو ختم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملی سبق دیا تھا کہ جنگ موطا میں کس کو لشکر کی کمان سپرد فرمائی؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کو۔ کون ہے یہ زید بن حارثہ؟ آزاد کردہ غلام۔ اور ان کی کمان کے تحت کون کون ہیں؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بھائی۔ اور کون ہیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ولید، اور عبداللہ ابن رواحہ، اور نہ معلوم کیسے کیسے جلیل القدر صحابہ رسول۔ پھر عین مرض وفات میں جو لشکر شام کی سرحدوں کی طرف بھیجنے کے لیے تیار فرمایا تھا، اس کی کمان کسے سونپی تھی؟ انہی زید کے بیٹے اسامہ کو، جن کی عمر بھی اس وقت 23-24 کی ہوگی، اور اکابر صحابہ کرام جیسے حضرت ابو بکر، جیسے حضرت عمر ان کے زیر کمان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ پچھلے نسلی اور قبائلی افتخار کے بت اگر ابھی ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ سب پاش پاش ہو جائیں۔ یہ بالکل نیا نظام ہے جو قائم ہوا۔ یہ تھے اس انقلابی پارٹی کے لیے نئے کیڈرز اور نئی درجہ بندی۔ اور جہاں انقلابی جماعت کے ناظم اعلیٰ کو بس ایک مبتدی رفیق، مگر یہ کہ رشتہ دار آ کے کہے کہ ہمیں آپ کی مزید ضرورت نہیں ہے، آپ امیر تنظیم کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں تو آپ گھر جا سکتے ہیں، تو اس جماعت کا اس نقشے کے ساتھ تو کوئی تعلق کسی طرح بنتا نظر نہیں آتا۔ بہرحال ہم نے 42 نمبر صفحے تک مطالعہ کر لیا ہے اور آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جو حصہ رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ اس کا کل مطالعہ کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب کی ایک اور کتاب اسلامی انقلاب اور التزام جماعت اور نظام بیعت، اس کے بھی کچھ چیدہ حصوں کا مطالعہ اس کے ساتھ شامل کر لیں گے، اس لیے کہ یہاں ڈاکٹر صاحب نے مختصراً بیان کیا، وہاں ذرا تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی ہے، تو وہ حصہ بھی لے کے تو ذرا یہ تھوڑا سا اس کا جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اضافہ ہو جائے گا اس کے اندر، اور ڈاکٹر صاحب کے اپنے ہی دوسری جگہوں کے بیانات سے وہ اضافہ ہم کر لیں گے۔ اور پھر اس جماعت کو یعنی یہ اضافہ کرنے کے بعد، یعنی اس جماعت کا یہ مزاج سمجھنے کے بعد، اور یہ ساری جو یہاں پہ اس کا جو اساس بیان ہوئی ہے وہ سمجھنے کے بعد، اور اس کا جو کام سامنے رکھا گیا اسے سمجھنے کے بعد، پھر ہم ایک سرسری سا قرارداد تاسیس کا جائزہ لیں گے کہ دیکھیں گے کہ یہ جو منہج انقلاب نبوی میں جس جماعت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، یہ نقشہ قرارداد تاسیس جو تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس ہے، حقیقت میں تو اس تنظیم کی قرارداد تاسیس ہے جو بیچاری قائم ہی نہیں ہو سکی تھی، جو 1967 میں یہ قرارداد تاسیس لکھی گئی تھی، تو جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہم نے اس کی توثیق ایک نجی محفل میں کرا۔ پہلے تو کہا گیا کہ شورا میں کرا لی تھی، پھر وہ جب اس کا ثبوت نہیں ملا تو کہا گیا ہم نے نجی محفل میں کرا لی تھی۔ تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ قرارداد تاسیس اس تنظیم کے ساتھ لگا بھی کھاتی ہے یا نہیں کھاتی، کہ جس کی وجہ سے کسی کو بیعت والا امیر بنایا جاتا ہے، اور قرارداد تاسیس کے اندر وہ بیعت والا امیر نکلتا بھی ہے یا نہیں نکلتا ہے، تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں گے، اور پھر جو اس کا جو حل نکالا گیا تھا وہ بھی انشاءاللہ سامنے رکھ کر تو یہ چپٹر ہم مکمل کر لیں گے۔ کوئی ہو سکتا ہے کہ کل ہو جائے، نہیں تو یہ کہ 2 دن لگ جائیں گے، لیکن یہ کہ یہ اس کا کانٹینٹ کا ایک اجمالی سا خاکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اگر کوئی سوالات ہوئے تو میں دیکھ لوں۔ اچھا جی، ایک سوال یہ آیا ہے، بس ایک ہی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، سموتعات کے ضمن میں آرمی ڈسپلن کی مثال دیا کرتے تھے، کیا یہ مثال ایک شعوری انقلابی جماعت کے نظم کے لیے درست معلوم ہوتی ہے؟
کیونکہ آرمی میں تو حکم کے درست یا غلط ہونے کے بارے میں سوچ و بچار کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اس کا تعلق اصل میں اس بات سے ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ فیصلہ کیسے ہوگا، اور فیصلہ ہونے کے بعد تو بہرحال نظم کے لیے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ پھر جو بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے بھی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ اس وقت تو اس پر عمل کیا جائے۔ اس موقع کے لیے وہ نماز کی مثال دی جا سکتی ہے، اور یہ موقع ہے در حقیقت اقدام کے مرحلے کا موقع۔ ظاہر ہے یہ اس طرح کی ایمرجنسی اور اس آرمی ڈسپلن کی ضرورت بھی اصلاً اقدام کے مرحلے کے بعد ہی پیش آتی ہے۔ تو اس موقع کے لیے تو جب ایسی صورت ہو تو پھر تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے ہمیں نماز میں سکھایا گیا ہے کہ امام غلطی بھی کر رہا ہو تو آپ نے اس کے پیچھے تو رہنا ہے، بعد میں جو بھی آپ کا اختلاف ہے یا جو آپ سمجھیں کہ یہ نماز نہیں ہوئی تو اسے دہرا لیں گے، لیکن نماز کو توڑیں گے نہیں۔ اور آگے جب ہم تربیت میں جائیں گے وہاں پہ یہ شے زیر بحث آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ در حقیقت سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے انقلاب کے لیے ایسے لوگوں کو جمع کرنا ہے جو مزاجن ہی آزاد مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو ڈسپلن کا خوگر بنانا یہ تو جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اب اس مصیبت کو سامنے رکھیے کہ جب کوئی ایک جس بندے کا یہ کیلیبر نہ ہو لیڈرشپ کا کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چل سکے کہ جو مزاجن ساری دنیا سے ٹکر کھا کے تو ٹکرا کر تو آپ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر ان کی ایک طبعی آزادی کا مزاج ہے، تو ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے ایک بڑی سکل چاہیے، بڑا کیلیبر چاہیے، بڑا ویژن چاہیے، بڑی ایک مضبوط لیڈرشپ چاہیے، کرج چاہیے۔ تو جن لوگوں میں یہ نہیں ہوتی، نائل ہوتے ہیں اس کام کے، تو وہ پھر وہ سٹف تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ را میٹیریل ہی تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ان سے جان چھوڑاؤ، یہ باغی مزاج کے لوگ ہیں، یہ ذرا پاگل سے ہیں، یہ دیوانے سے ہیں، فینیٹکس ہیں، یہ شدت پسند ہیں، ان سے جان چھوڑاؤ، ان کا تزکیہ نہیں ہوا ہے، کوئی ذرا تزکیہ والے لوگ لے کے آؤ، کوئی جو ہے وہ بل گیٹس سے کوئی ویکسین کرواؤ ان کو کہ جس کے بعد ان کے بغاوت والے ڈی این اے سارے جو ہے وہ ذرا غیر فعال ہو جائیں، ان ایکٹیو ہو جائیں، اور یہ بالکل باس از آلویز رائٹ کا فلسفہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو یہ اصل میں ضرورت اس وقت پیش آتی ہے، ایسی نائل قیادت کو پیش آتی ہے، وگرنہ ایک جینین لیڈرشپ ہو تو یہ متضاد صلاحیتیں اپنی لیڈرشپ کے اندر وہ جمع کر لیتی ہے کہ ایسے لوگ جو مزاجن بڑے انقلابی قسم کے اور جھگڑالو قسم کے ہیں، وہ ان کو انٹلیکچولی اتنا پوزیس کر لیتی ہے کہ وہ اس جسے کہتے ہیں گریٹر کاز کے لیے اس ڈسپلن کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ جذباتی طور پر یہ ڈسپلن یا طبعی طور پر اس ڈسپلن کو قبول کرنے والے نہیں ہوتے، لیکن وہ نظریہ اگر انہیں پوزیس کر لے تو وہ اس ڈسپلن کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ آج ایک ہی سوال تھا، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔